میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے حضرت انسان کو جس قدر عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، حقیقی بات یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہر سانس، ہر آن، ہر گھڑی ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کی گئی، کمزور۔ پھر فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا نہ شکر ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کفور ہے، نہ شکر ہے۔ جو اس کو رحمت ملتی ہے، جو نعمت ملتی ہے، تو اس کو ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ بھی رحمت ہو، چاہے وہ بھی نعمت ہو، لیکن تکلیف یا زحمت کی شکل ہے، اور عن قریب اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدل دیں گے۔ اگر بیماری ہے تو بیماری گناہوں سے معافی کا سبب ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بیماری آتی ہے، انسان تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اب انسان کی طبیعت کیا ہے کہ وہ جلدی سے ناشکری کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی پریشانی، اتنا کیوس، فساد، تکلیف، تنگی، ایک دوسرے سے ہر انسان خائف ہے، اور اب کسی سے بھی پوچھیں وہ اپنی داستان سنائے گا، اپنی تکلیفیں آپ کو سنائے گا، بیٹھے بیٹھے اپنا غم آپ پہ منتقل کرنا شروع کر دیں کہ مجھ سے بڑا مظلوم، دکھی اور غم زدہ بندہ تو دنیا میں کوئی نہیں۔ حالانکہ آپ مزید ڈیپ ڈاؤن اس کا انالیسس کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، لیکن اس نے جو اوپر چادر اوڑھی ہے وہ ایک دو غم، ایک دو تکلیفوں کی اس نے چادر اوڑھی ہے، نعمتیں وہ اس نے چھپائی ہوئی ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں بڑی بڑی، ان میں سے ایک بڑی نعمت ہے بارش، مطر جسے عربی میں کہتے ہیں۔ چونکہ اس خطے کے اندر جولائی اور اگست مونسون کا سیزن ہوتا ہے، اور بارش جو ہے جتنی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، یہ بعض لوگوں کے لیے بعض جگہ پر، بعض مقام پر بشکل زحمت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا درست انالیسس کیا ہے؟ قرآن مجید اس حوالے سے کیا گفتگو کرتا ہے، کیا عقیدہ سیٹ کرتا ہے، اور مفسرین اکرام ان آیات کی روشنی میں بارش کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا نظام کام کیسے کرتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بارش کے حوالے سے کیا ہدایت موجود ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا حصہ ہوں گی۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر بارش کا، بادلوں کا، ہواؤں کا، اس پورے نظام قدرت کا ذکر کیا گیا، اور باقاعدہ یہ سائنس کا ایک سبجیکٹ بن چکا ہے کہ یہ پورا نظام ہے کیا، کس طرح سے ہوائیں چلتی ہیں، کس طرح سے بادل آتے ہیں، کس طرح سے وہ بارش ان کے اندر سے برستی ہے، اور وہ جو بادل ہوتے ہیں وہ پانی لیتے کہاں سے ہیں؟ وہ زمین سے لیتے ہیں، جتنا پانی ہوتا ہے سمندروں سے اکٹھا کرتے ہیں، وہ بادل آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایواپوریشن کا ایک عمل ہوتا ہے۔ وہ یہاں سے پانی اکٹھا کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے بارشیں چلتی ہیں، ان کو اوپر اٹھاتے ہیں، وہاں سے وہ پھیل جاتے ہیں، پھر جہاں جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے، ان کو اذن ہوتا ہے، وہیں پر بارش ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو متعدد مقامات پر اس پورے سسٹم کی آپ کو تفصیل ملتی ہے۔ آپ شروع سے شروع ہو جائیں، سورۃ البقرہ کے اندر آپ کو تفصیل ملے گی، سورہ اعراف کے اندر آپ کو آیات ملے گی، آپ کو سورہ مومنون کے اندر آیات ملیں گی، سورہ نور کے اندر ملیں گی، سورہ فرقان ہے، سورہ روم ہے، سورہ زمر ہے، سورہ قاف ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ نحل ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 8-10 صورتوں کا ایک
ایک آپ کے سامنے میں نے نقشہ تھوڑا سا پیش کیا کہ ان مختلف مقامات پر وہ آیتیں موجود ہیں، آپ خود بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہی بارش کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، یہی بارش دریاؤں کو آباد کرتی ہے، یہی بارش زیر زمین جو واٹر ریزروز ہیں اس میں اضافہ کرتی ہے، یہی بارش انسان، حیوان، نباتات ان کی زندگی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن جب انسان خود فطری توازن کو، ایک نیچرل پروسیس ہے زمین کے اوپر بسنے کا، فطری توازن کو اپنے عمل سے بگاڑتا ہے، ندی نالوں کے اوپر تجاوزات، ایکسٹینشن سے، اب انسان نے خود کو موت کے منہ میں ڈالا، ندی نالوں کے اوپر تجاوزات قائم کی، جنگلات کا خاتمہ کر دیا، ماحول کو آلودہ کر دیا، تو اب یہی بارشیں جب آتی ہیں تو سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، جانی اور مالی نقصان کی شکل ہوتی ہے، آزمائش کی شکل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے لیے تکلیف اور موت کے نقشے خود پیدا کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے، بدعملی، ناشکری، کفران نعمت، غصب، کرپشن، لوٹ مار، لوٹ کسوٹ، لوگوں کو دھوکہ دینا اور دوسرے کو دھوکہ دے کر کے اس کے مال کو ہتھیانا، مختلف انداز میں لوگ ظلم کرتے، تو ان اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے وہ جو سورہ روم میں اللہ نے فرمایا نا، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر فساد، تری کے اندر فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیسے فساد ہوا؟ جو لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا، یعنی خود کے جو عمل ہیں اس کا یہ مکافات ہے، اس کا یہ بدلہ ہے۔ معاشرے کے اندر جتنا نقصان ہوتا، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن کریم بارش کو صرف ایک رحمت کی نشانی قرار نہیں دیتا، بلکہ قدرت الہی کا اعلیٰ مظہر قرار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت کا مظہر ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، بادلوں کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ذرہ ذرہ، زمین کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے اندر ہے، اس کی طاقت کے اندر ہے، اس کی قوت کے اندر، یہ اس کا مظہر ہے۔ آپ سورۃ الشورى کا مطالعہ کریں، پارہ نمبر 25 میں، سورہ شورى کی آیت نمبر 28 یہ کہتی ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ ذات يُنَزِّلُ الْغَيْث، وہ بارش کو برساتی ہے من بعد ما قنطوا، جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یا گرمی بہت ہے، بہت تپش ہے، بارش پتہ نہیں کب ہوگی، من بعد ما قنطوا، انسان کو ضرورت ہے، فصلوں کھیتیوں کو ضرورت ہوتی ہے بارش کی، تو من بعد ما قنطوا، لوگ مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، تو اللہ تعالیٰ بارش کو ان پر برساتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو ان سب پر پھیلا دیتا ہے۔ امام طبری علیہ الرحمہ جامع البیان کے اندر یہ فرماتے ہیں اَيْ يُنَزِّلُ الْمَطْرَ بَعْدَ يَأْسِ النَّاسِ، لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد اللہ نے بارش کو اتارا، من نزولہ فیجیبہ فیحییہ بہ العباد والبلاد، اب یہ جو بارش ہے اس کے ذریعے سے اللہ عباد، بندوں کو، البلاد، شہروں کو، ملکوں کو، پوری زمین کو زندگی دیتے ہیں، بارش ان کی زندگی کی علامت ہے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، ای بعد ان یئس الناس من نزولہ، لوگ مایوس ہو چکے تھے، یرسلہ اللہ رحمتا بہم، اللہ نے اپنی رحمت سے ان سب کو خوش کر دیا۔ اور اسی طرح سے تفسیر القرآن العظیم میں ہے ای ینزل الغیث، اللہ تعالیٰ بارش کو جو برساتا ہے، وینشر رحمتا، اپنی رحمت ان پر پھیلاتا ہے، فرماتے ہیں باحسانہ، یہ اللہ کا احسان ہے لوگوں کے اوپر، اللہ چاہے تو پورا سال بارش نہ ہو، اللہ چاہے تو کئی مہینوں تک بارش نہ ہو، لوگ ترستے رہیں، حیوان تڑپتے رہیں، اللہ چاہے تو بارش نہ ہو، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، فرمایا بارش وہ برساتا ہے۔ اور ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ بارش اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے، وہ انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ طاقت صرف میری، رب صرف میں ہوں، اور قدرت کاملہ کا مالک میں ہوں، تو یہ اس کی روشن دلیل ہے، یہ اس کی بارش اللہ کی قدرت کی
بہت بڑی نشانی ہے۔ اور سورہ روم کی آیہ نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ رب العزت وہ ہے جو بارشوں، جو ہواؤں کو چلاتے، فتصیر السحابہ، وہ بادلوں کو کھینچ لاتی، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ آسمان میں وہ بادل پھیل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فیجعلہ کسفا، پھر ان بادلوں کے ٹکڑوں کو وہ توڑتا ہے۔ بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو ہوائیں جا کے برسٹ کرتی ہیں، توڑتی ہیں، پھر ہوائیں ان کو کھینچ کے لے کے جاتی ہیں ان ٹکڑوں کو مختلف علاقوں میں۔ ایک ٹکڑا اس کا لاہور کے اوپر ہے، ایک ٹکڑا گوجرانوالا کے اوپر ہوگا، ایک پنڈی کے اوپر ہوگا، ایک کاڑا کے اوپر، باولپور، گوجرانوالا، گجرات۔ اس طرح سے وہ پورا سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہائیڈرولوجیکل سائیکل۔ ایک وہ پورا سائیکل ہوتا ہے پورے خطے میں، اپر سے لے کے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ۔ اس طرح سے وہ اللہ کا جو نظام ہے بادلوں کو توڑ کے بھیجنے کا، ہوائیں اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ بادل کے ایک ایک ٹکڑے میں ٹنوں ٹن واٹر ہوتا ہے، مطلب ایک ٹینکی ہوتی ہے 250 گیلن کی، وہ 2-4 بندے مل کے شاید بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ کی ذات ہے، وہ بادل کا ایک بڑا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کو برسٹ کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، پھر ہوا کی طاقت سے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں پر اللہ نے اپنی رحمت برسانی ہوتی ہے وہاں پر ان بادلوں کو برسنے کی اجازت ملتی۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ السَّحَابَ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے وہ چاہتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں میں سے ودق، بارش کا ایک ایک قطرہ من خلالی، اس کے درمیان سے زمین کے اوپر گر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر وہ پھیلتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتے ہیں، وہاں سے بارش برستی ہے۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں اور جامع لاحکام القرآن میں یہ موجود ہے کہ یہ جو ہے یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی، حاذہ من قدرت اللہ العظیمہ، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حیث یرسل الریاح فتثیر السحاب ثم یسوقہ الی حیث یشاء، جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں پر ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے۔ فینزل منہ الغیث، پھر اس سے وہ بارشیں اتارتا ہے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ من بعد موتہا، یہ زمین کی زندگی کی علامت ہے، جس کو سورہ یاسین میں فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ، کہ لوگوں کو آپ میری نشانیاں بتائیں۔ ایک مردہ زمین اللہ کی ایک نشانی، کیسے؟ وآیۃ لہم الارض المیتہ، مردہ زمین تھی، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، فاخرجنا منہا حبا، پھر ہم نے اس سے دانہ نکالا، گندم نکال لی، کھانے پینے کا سامان نکالا، فمنہ یأکلون، اب وہ اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے کمروں میں، اپنے اے سی والے رومز میں، اپنے بیڈوں پہ بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں، ٹیبلز میں۔ فمنہ یأکلون، اب اس سے وہ کھا رہے۔ اس کے پیچھے جتنا پروسیس چلا ان سب کو وہ بھول جاتے، بسم اللہ کہنا تک گوارا نہیں کرتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا تک گوارا نہیں کرتے، اس ذات کا شکر ادا کرنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ جو انکم آ رہی ہے، وہ جو پیسہ آ رہا ہے، وہ جو رزق اتر رہا ہے، اس سب کو اپنی ڈگری، اپنا کمال، اپنا کارنامہ، اپنی محنت، اپنا اوور ٹائم، اس کو اس طرف تو منسوب کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میری جاب ہے، فلاں جگہ پہ میرا کام ہے، فلاں میری ڈیل ہے، وہاں سے اتنا پیسہ ہے، یہ ساری کیلکولیشنز پتہ ہیں۔ وہ جو بڑی ذات ہے، اس کی جو قدرت عظیمہ نے اس کے پیچھے اتنا کام کیا ہے، وہ جتنے ایکٹر سے اس نے چھوٹے چھوٹے ایکٹرز کھڑے کیے جن سے انہوں نے کام لیا، کہیں پہ کوئی کسان ہے، کہیں پہ کوئی مشینری ہے، اس پہ کھڑا ہوا بندہ ہے جس نے بیج بنایا ہے، چلایا ہے، یہاں تک لایا ہے، جس نے پانی دیا، اتنا بڑا نظام چلا ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں یہ کام ہوا ہے، وہاں پہ بیج لگا ہے، وہاں سے کھیتی اگی ہے، وہاں سے وہ ڈسٹنس طے کر کے ٹریول کر کے وہ پاکستان تک پہنچا، پھر وہ لاہور میں کسی گھر میں آیا، وہاں پہ اس نے کھایا۔ اتنا بڑا نظام، اللہ کی ذات کی قدرت کے اعلیٰ کا مظہر ہے یہ سارا کا سارا۔ یہ ہے وہ چیزیں جن کو سوچ کر کے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، جو اللہ نے فرمایا نا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا کہ ان کے دلوں کے اوپر قفل لگے ہوئے، تالے ہیں ان کے دلوں کے، یہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ ہے قرآن مجید جو افلا تتفکرون،
تفکر نہیں کرتے, یہ تدبر نہیں کرتے, یہ غور و فکر نہیں کرتے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں. اور سورہ قاف کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اللہ اکبر, فرمایا کہ ہم نے جو آسمان سے اتاری ہے بارش, فرمایا ماءً مبارکا, یہ پانی برکت ہے, مبارک ہے, برکتوں والا پانی ہے جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ای نافعا مبارکا, یعنی یہ نفع دینے والا بھی ہے اور برکت دینے والا بھی ہے. یحصل به الخیر, اس سے خیر ملتی ہے. فرمایا وَيُنبَتُ بِهِ الزَّرْعُ وَالثِّمَارُ, اس سے پھل اور کھیتیاں اگتی ہیں. تو یہ انسانوں کے لیے یہ پانی کیا ہے؟ برکت والا ہے. اور امام قرطبی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں وصف الماء بالبرکہ, اللہ نے اس پانی کو بابرکت اس لیے فرمایا ہے لأن اللہ جعل فیہ حیات الناس, کیونکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی ہے, والانعام چوپاؤں جانوروں کی زندگی ہے, والاشجار درختوں کی زندگی ہے, والثمار اور پھلوں کی زندگی ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے بارش, یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے بہت بڑا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی جو بارش ہے کبھی زحمت کی شکل اختیار کر جاتی, شکل صورت بظاہر زحمت کی ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں بارش کو زحمت نہیں کہہ سکتے. یہ جتنی قدرت کا جو نظام کے تحت جتنی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ہوائیں ہیں, بارش ہیں, بادل ہیں, کبھی بھی انسان ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. حدیث قدسی ہے ان ابن آدم یسبنی, اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتے ہیں. کیسے گالی دیتے ہیں؟ یسب الدہر, جب وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں. آج کا دن بڑا خراب گزرا, دن کو برا بھلا کہہ دیا, کبھی رات کو برا بھلا کہہ دیا, کبھی بارش کو, کبھی ہوا کو برا بھلا کہہ دیا. نہیں بھائی, تو اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا. انسان کو اپنے اعمال کی طرف غور و فکر کرنا, اس کے اپنے عمل کی وجہ سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے تجھے برائی پہنچتی نا تیرے اپنے کسی عمل کا بدلہ ہوتا ہے, وہ مکافاتی عمل ہے. تو نے اپنی اصلاح اس انداز میں کرنی کہ تو نے اپنی طرف دیکھنا ہے کہ تجھ سے ایسا کیا عمل سرزد ہو. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما, تو جو بارش ہے یہ کبھی زحمت کی شکل اختیار کر لیتی. وہ کیوں اختیار کرتی ہے؟ ہمیں ان اسباب کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو قرآن مجید ہے وہ مختلف قوموں کی جو مثالیں بیان کرتے ہیں, سابقہ جو نیشنز تھیں ان کی جو سٹوریز بیان کرتے ہیں, وہ اس لیے نہیں بیان کرتا کہ انسان مزے مزے سے اس کو سنے. جناب اے سی والی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کہے یار کتنے گندے لوگ تھے, کتنے برے لوگ تھے, ان کے اوپر کیسا کیسا عذاب ہوتا ہے, مزے لینے کے لیے نہیں. بلکہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, یہ آیات ہمارے دلوں پہ دستک دیتی ہیں. ان کی جو سٹوریز تھی, ان کے جو واقعات تھے, یہ ہم نے اپنے لیے اصلاح کا پلیٹ فارم اس کو بنانا کہ کیوں ان پر یہ عذاب, یہ تکلیفیں ان پر کیوں آئیں. آپ قوم نوح کا مطالعہ کریں قرآن مجید سے. میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں, آپ سورہ ہود پہ جائیں, پارہ نمبر 12 میں. سورہ ہود کا جو ہے وہ 4واں رکوع ہے, اس کے اندر رب العزت نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قوم نوح کا ذکر کیا. اللہ کے نبی کا وہ مذاق اڑاتے تھے, تو انہوں نے اللہ سے نجات مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں, اس میں جتنے ایمان والے ہیں ان کو بٹھائیں. اب جیسے ہی وہ لوگ اس کے اندر بیٹھے, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہی تجری بہم فی موج کالجبال, وہ جو پانی تھا اس کی موجیں پہاڑوں کے برابر تھی, وہ کشتی اب اس میں تیرنا شروع ہو گئی. ونادى نوح ابنہ, اب وہ عجیب منظر تھا اس موقع پر کہ نوح علیہ السلام کا جو اپنا بیٹا تھا وہ کافر تھا, وہ ایمان نہیں لایا تھا. نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں, بیٹے کو آواز دے رہے ہیں, وہ اوپر بھاگ رہے. ینگ تھا نا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات, وہ اوپر بھاگ رہا ہے. نوح علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں بیٹے آجا آجا, ارکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جا, یہ کشتی نجات کی کشتی ہے, یہاں آ جا, یہ اللہ کے حکم سے بنی, ارکب معنا.
ولا تکن مع الکافرین. تو آگے سے کہہ لے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی طرف اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی بلندی مجھے پانی کے پہنچنے سے بچا لے گی. یعصمنی من الماء. نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا. لا عاصم اليوم من امر الا من رحیم، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے. الا من رحیم. تو یہ باپ اور بیٹے کی، بیٹا وہ سامنے پہاڑی پہ ہے، باپ ادھر کشتی میں ہے، پانی اوپر چڑھتا جا رہا ہے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ فرماتے وحال بینہم الموج، پانی کی ایک تیز لہر آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان ہمیشہ کی جدائی ہوگی. فکان من المغرق، وہ ڈوب گئے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، زمین سے پانی نکل رہا تھا، آسمان کو اللہ نے فرمایا کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان سے کہا اپنے سارے دروازے کھول دو، سب گیٹس کھول دو پانی کی. آسمان سے پانی، زمین سے پانی، مسلسل پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے، کشتی اوپر جاتی جا رہی ہے، ٹریول کر رہی ہے، اور ساری کی ساری جو قوم تھی وہ ساری مردہ ہو چکی ہے، اس میں بیٹھ چکے ہیں. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی. 6 to 8 months یہی کنڈیشن رہی. یا ارض ابلعی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے زمین اب اپنے پانی کو روک لے. یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، ہم نے آسمان کو آرڈر کیا کہ تم بھی اپنے پانی کو اب روک لو. ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ونادى نوح ربہ، نوح صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا اہل ہے، میرا گھر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ان ابنی من اہلک، باپ کی شفقت کیسی عجیب ہوتی. اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے کہ وہ میرا بیٹا کافر ہے، نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، پھر بھی جملے کے اندر اس جملے پہ غور کریں. مجھے یقین ہے کہ آپ اس جملے پہ غور کرتے ہوئے کم از کم 5-10 منٹ تو آپ پھنس جائیں گے اس کے اوپر کہ عجیب باپ کی شفقت کا ذکر ہے ایک عجیب انداز میں کہ اولاد کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی مستثنا نہیں کیا. ایسی محبت ہے، حالانکہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے دل مخلوق کی محبت سے خالی ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے ونادى نوح ربہ، اے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے. ان ابنی من اہلی، اور وہ جوان بیٹا جو موجوں کی نظر ہو گیا. کسی کا جوان بیٹا بیمار ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، گم ہو جائے، مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اس سے مجبور اور بے بس باپ کوئی نہیں ہوتا. وہ مجھ میں سیدھا چلتا تھا، اب میں چلتا ہوں کمر جھکائے. تو جو بیٹا ہوتا ہے جوان، وہ باپ کی طاقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اس سے مستثنا نہیں کیا. وہ اللہ سے کہہ رہے ونادى نوح ربہ، اے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. لیکن ساتھ کہنے لگے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اللہ تیرا وعدہ سچ ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ نے فرمایا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یہ مت کہیے کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے تھا. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا اس لیے وہ تمہارا بیٹا ہو کر کے بھی اللہ کہتا تمہارا بیٹا نہیں. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مجھ سے وہ سوال مت کیجئے جس کا آپ کے پاس علم نہیں. تو بارش اس پوری قوم کے لیے ایک عذاب کی شکل اختیار کرے گی. کیوں؟ کفران نعمت، ناشکری، اللہ کی آیات کا انکار. آپ قوم سبا کی مثال پڑھیے، سورہ سبا ہے پارہ نمبر 22، اس کا مطالعہ کیجیے. یعنی آج سے کوئی 3-4 ہزار سال پہلے اس وقت کی قوم اتنی ترقی یافتہ تھی، سائنٹیفکلی اتنی ایڈوانس تھی کہ اس وقت دنیا میں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں اور انڈر ڈیولپ نیشنز ہیں، دونوں میں جو بہت بڑی وجہ، جو گیپ ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس واٹر ریزروز زیادہ ہیں. ظاہر ہے جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، پیسہ ہے، ڈالرز ہیں، ایک ایک ڈیم کے اوپر بلینز آف ڈالرز کا خرچہ آتا ہے، تو وہ قومیں اپنے لیے واٹر ریزروز اپنے لیے بناتی، بڑے بڑے ڈیمز بناتی. تو یہ تو جب سے یہ ماڈرن جو سائنٹیفک ایرا سٹارٹ ہوا ہے 18-19 سینچری میں، جب سے فرانس اور بریٹن کے اندر انڈسٹریل ریولوشن اور سائنٹیفک ریولوشن ہے، اس کے بعد سے لوگوں نے اپنے لیے ڈیمز بنانا شروع کی. یہ جو قوم تھی، قوم سبا، جس کا قرآن ذکر کرتے ہیں، اندازہ کیجیے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے
انہوں نے اپنے لیے واٹر ریزروز بنائے تھے، اتنا بڑا ڈیم بنایا تھا کہ اس سے ان کا پورا ملک سرسبز و شاداب تھا، جتنی پانی کی ان کی نیڈ تھی نا وہ ساری سفیشینٹ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ سبا کیا تھا، ایک کام انہوں نے کیا، وہ تھی ناشکری، کفران نعمت۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ہمارا کمال ہے، یہ ہماری سائنس کا کمال ہے، اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا۔ تو وہی جتنا ساز و سامان انہوں نے اپنے نفع کے لیے اکٹھا کیا تھا، اپنی زندگی کے لیے تیار کیا تھا، وہی واٹر ریزروز اللہ نے اس کے بندوں کو توڑا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ یعنی وہ الفاظ اتنے بھاری ہیں، ایک ایک لفظ سمجھے کہ کوئی میزائل ہے، کوئی گولا ہے، بہت طاقتور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بند توڑنے والا ہم نے عذاب بھیجا، بڑے بڑے بند انہوں نے جو باندھے ہوئے تھے وہ سب ٹوٹ گئے، پوری کی پوری بستیاں، مطلب کلو میٹرز میں پوری کی پوری بستیاں سب کی سب تباہ ہو گئی۔ آج بھی کھنڈرات موجود ہیں۔ ناشکری کی وجہ سے وہی پانی، وہی بارش ان کے لیے زحمت، تکلیف اور عذاب کی شکل اختیار کر گئی۔ تو بارش یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، قدرت کاملہ کا عظیم مظہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ زحمت کیوں بنتی ہے؟ یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بنتی، ناشکری کی وجہ سے بنتی، ناجائز تجاوزات، ندی نالوں کے گرد تجاوزات کی بھرمار ہوتی۔ جو نیچرل پانی کا فلو ہوتا ہے، وہی دریا، وہی نہریں، وہ جب خشک ہوتی ہیں اسی کے اندر انسان اپنا بسیرا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان نے خود کو خود ہی موت کے منہ میں دھکیلا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ظالم نہیں۔ یہ چیزیں انسان کے لیے تکلیف، عذاب کی شکل انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں فرماتی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بارش یا ہوا یا بادل آتے تھے تو متفکر ہو جاتے تھے، فکر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ فکر مند کیوں ہیں؟ فرمایا کہ وما یؤمننی ان یکون فیہ العذاب، کیا پتہ اس کے اندر کوئی عذاب کی شکل میری قوم کے لیے، میرے لوگوں کے لیے۔ اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر جو کہ طویل ہے کہ جب کسی قوم کے اندر 5 بیماریاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ 5 طرح کے عذاب اس قوم پر مسلط کرتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کا طوفان آتا ہے تو وہاں پر رنگ بنگی نئی بیماریوں کا طوفان آ جاتا ہے، جیسے جیسے لوگ نئی گناہ ایجاد کرتے ہیں ویسے ویسے نئی نئی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ جب کسی قوم میں زنا عام ہوتا ہے تو وہاں پہ نوجوانوں کی اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَمْ يُمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب وہ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو فرمایا إِلَّا مُنْعُ الْمَطْرِ، اللہ بارش کو روک لیتے ہیں، قحط پڑ جاتا اس پوری قوم کے اوپر۔ اور فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، یاد رکھو اگر زمین کے اوپر چوپائے جانور نہ ہوتے تو اللہ کبھی ان کو بارش دیتا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم زکوٰۃ کو معطل کر رکھے۔ صرف 1 سال پاکستان کا زمیندار طبقہ، تاجر طبقہ، یہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، صرف 1 سال ذمہ داری، دیانتداری، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے صرف اپنی زکوٰۃ دے دینا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کم از کم پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ خدا جھوٹ نہیں بولتا، اس کے احکام جھوٹے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کا پتہ نہیں ہے کدھر ہے، ہواؤں میں۔ اسلام کے معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے، یہ انڈیویجول دیں یا نہ دیں۔ کس نے کہا اسٹیٹ کا کام ہے؟ پھر اللہ نے یہ احکام اتارے کیوں اگر کو نافذ کرنے کا سسٹم نہیں تھا، اگر یہ مرضی دی تھی؟ بھائی جب تک طاقت نہ ہو لوگ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے۔ نماز ایک سسٹم کا نام ہے، زکوٰۃ ایک سسٹم کا نام ہے، یہ خدا تعالیٰ کے قوانین ہیں، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، صرف عبادت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جس سے انسانوں کا معاشرتی نظام، ان کا سیاسی نظام، ان کا معاشی نظام، یہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اللہ سبھی نے صحیح فرمایا وما علینا الا البلاغ۔